سبحان اللہ والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. صدق اللہ العظیم. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہمارا سورہ بقرہ کا پاؤ پارا ہو چکا ہے. اور آج جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 کی تفسیر ہوگی اور اسی کا ترجمہ ہوگا. یعنی ہمارے سورہ بقرہ کا دوسرا پاؤ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی شروع کی دو آیتیں آیت نمبر 47 یعنی 47 اور آیت نمبر 48 یعنی 48. اور آج جو ہے دو آیتیں پڑھی جائیں گی اور انہی کی تلاوت ہوگی، انہی کا ترجمہ کیا جائے گا اور اسی کا آپ کو مختصر سا خلاصہ رکھ دیا جائے گا. اور ترجمے کی ترتیب میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ترجمے کی ترتیب ہماری وہی رہے گی. میں ایک ایک لفظ کر کے پہلے آپ کو ترجمہ بتاؤں گا تاکہ ہمیں ترجمہ یاد ہو جائے. پھر میں انشاءاللہ اس کا پوری ملا کے آیت کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور جو آیتیں تفسیر میں چلیں گی، ترجمے میں چلیں گی، وہی دو آیتیں آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. میں پہلے دو آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی رکھ دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہ ہماری الحمدللہ دو آیتیں ہو گئی ہیں. اب میں اس کا آپ کو پہلے لفظ با لفظ ترجمہ بتا دیتا ہوں، ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک ورڈ کا میں آپ کو الگ الگ کر کے ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آیت کا پورا ملا کے ترجمہ کر دوں گا. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں. یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے یعقوب علیہ السلام کی اولادوں. اذکرو کا مطلب ہے یاد کرو. نعمتی کا مطلب ہے میری نعمتوں کو. التی کا مطلب ہے جو. انعمت علیکم کا مطلب ہے جو میں نے تم پر کی. انعمت علیکم جو میں نے تم پر عطا کی، جو میں نے تم پر نعمتیں کی. وانی فضلتکم اور یقیناً میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی، تم کو برتری دی. علی العالمین کا مطلب ہے تمام عالم پر آپ کو برتری دی. بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہی ہے. آگے چلیں. واتقوا کا مطلب ہے اور ڈرو. واتقوا کا مطلب ہے اور ڈرو. یومن کا مطلب ہے اس دن سے، یعنی کہ آخرت کے دن سے. لا تجزی کا مطلب ہے کوئی کام نہ آئے گا. لا تجزی کا مطلب کوئی کام نہ آئے گا. نفسن کا مطلب ہے کوئی شخص. ان نفسن کسی شخص کے، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا. شیئن کا مطلب ہے کچھ بھی. شیئن کا مطلب ہے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا. منہا ان کی طرف سے. ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا. منہا ان کی طرف سے. شفاعہ کوئی سفارش. ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا. منہا ان کی طرف سے. عدل کوئی بدلہ. ولا هم ينصرون کا مطلب ہے اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچائے گا. یہ ہو گیا ایک ایک لفظ کا ترجمہ. اب میں آپ کو آیت کا ملا کے ترجمہ کر دیتا ہوں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں، اذکروا یاد کرو. نعمتی میری نعمتوں کو. التی جو. انعمت علیکم جو میں نے تم کو عطا کی. وانی فضلتکم اور یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی، میں نے تم کو برتری دی. علی العالمین تمام عالم پر، تمام قوموں پر. آگے چلے. واتقوا یوما لا تجزی اور ڈرو تم یومن اس دن سے، یعنی آخرت کے دن سے. لا تجزی کہ کوئی کام نہ آئے گا. نفسن کوئی شخص. ان نفسن کسی شخص کے. شیئن کچھ بھی کام نہ آئے گا. ولا یقبل منها شفاعہ اور نہ ان کی طرف سے کوئی شفاعت، کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل اور نہ ان کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچائی جائے گی. یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. اب ان دو آیتوں کے اندر میں آپ کو مختصر سا خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس مضمون کو ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں اس دو آیتوں میں صرف 3 باتیں ہیں.
اگر آپ 3 باتیں سمجھ لیں گے تو ان 2 آیتوں کا جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، ان 2 آیتوں کا آپ کو پورا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا وہ ہے نا 3 باتیں جو ان 2 آیتوں کے اندر ہے، وہ 3 باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یا بنی اسرائیل، اس کے اندر جو اسرائیل کا لفظ ہے نا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یا یوں کہہ لو کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ تو یا بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے اے بنی اسرائیل کی اولادوں، یہ مطلب ہو گیا۔ اب اس کے اندر 2 آیتوں کے اندر 3 باتیں کون کون سی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ان 2 آیتوں کا مختصر سے خلاصہ ہو جائے۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر عطا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اپنی، کہ بنی اسرائیل بھول گئے تم کہ میں نے تم کو کیا کیا نعمتیں بخشیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا وہ میں آپ کو مختصر سے بتا دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے لے کے اور بنی اسرائیل کے آخری نبی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء آئے، اور یہ 4000 انبیاء سارے بنی اسرائیل کے اندر تھے۔ ایک فضیلت یہ دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں ان میں سے ایک نعمت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے جو اور نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل پار کرایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں جو یاد دلا رہے ہیں وہ یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک چشمے سے ایک پہاڑ سے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ ان کے 12 قبیلے سیراب ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں میں سے بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو نعمتوں کو جب میں نے تم پر من و سلوہ یعنی آسمان سے تمہارے لیے کھانا اتار کے دے دیا۔ یاد کرو ان نعمتوں کو کہ جب تم یہاں سے نکلے بنی اسرائیل فرعون سے بچ کر تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملک شام میں تسلط، ان کا قبضہ عطا کر دیا۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو عطا کی، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان کو اپنی ان نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ اچھا اس آیت کے اندر جو دوسرا پارٹ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور یاد کرو کہ میں نے تم کو برتری دی، میں نے تم کو فضیلت بخشی علی العالمین، تمام قوموں پر۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ بات بھی کہہ رہے ہیں، دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی کہ بنی اسرائیل کو میں نے تمام قوموں پر فضیلت بخشی۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب سے بنی اسرائیل کا وجود ہوا اور اس آیتوں کی شان نزول تک، جب تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کیا، قرآن کا انکار نہیں کیا، جب تک ان کو تمام قوموں پر فضیلت تھی۔ جیسے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ میں نے تم کو تمام قوموں پر فضیلت نہیں بخشی، تمام عالم پر تم کو فضیلت نہیں بخشی، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جھوٹا جانا، اور جو قرآن کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو پڑھ کے سنائی بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی انکار کیا، تو ان کی یہ جو فضیلت قرآن بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ فضیلت ان کی پھر جاتی رہی اور برطرف کر دیے گئے۔ اور پھر جو فضیلت بنی اسرائیل کی تھی کہ ان کو تمام عالم پر فضیلت، تمام قوموں پر فضیلت بخشی گئی تھی، تو پھر یہ فضیلت اٹھا کر امت محمدیہ کو دے دی گئی کہ پھر جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کریم کا اللہ کے کلام ہونے کا اقرار کیا اور آپ کے متبعین میں شامل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو انہوں نے قبول کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو دی تھی پھر وہ امت محمدیہ کو عطا کر دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ پہلے تو کیا تھا کہ میں نے تم کو تمام قوموں پر فضیلت بخشی، وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کے کلام ہونے کو، اللہ کے کلام ہونے کو انکار کیا، تو اس فضیلت سے ان کو برخاست کر دیا گیا اور وہ فضیلت امت محمدیہ کے حصے میں آ گئی، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کا لقب ان کو مل گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئیں، ایک ہے نا نعمتوں کی اور دوسری فضیلت کی۔ اور اب آگے واتقوا یوما لا تجزی، آپ کے اسکرین پر آیت نظر آ رہی ہوگی، آیت نمبر 48 واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ گمان ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے تورات کے اندر بھی رد و بدل کرنا شروع کر دیا، اور ہے نا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کے کلام ہونے کو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس بات سے بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔
تو ان کو یہ وہم تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء تشریف لائے، اور ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر لیں گے، ہمارا کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں ایسی بخش دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ان غلط فہمی کو دور کر دیا، اور قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو تم اس چکر میں ہو نا کہ تم سوچ رہے ہو کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم جیسے چاہے کر دیں، ہم اللہ کا حکم جو چاہے مان لیں اور جو چاہے اللہ کے حکم کا انکار کر دیں، تو اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کا کام نہ آئے گا۔ یہاں پر اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لا تجزی نفس عن نفس، کہ کوئی کام نہ آئے گا کسی شخص کے، کوئی کسی کے بھی، اور ولا يقبل منها شفاعہ، نہ وہاں کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ وہاں کسی سے بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد پہنچے گی۔ تو بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ گمان تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، جیسے چاہے کر لیں گے، جس چاہے مرضی کو قبول کر لیں گے اور جس چاہے مرضی کا انکار کر دیں گے۔ تو اللہ نے ان کو یہاں پر ان کی دھمکی دے دی کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ کوئی کام نہ آئے گا، کوئی شخص کسی شخص کے بھی کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کا کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ کسی بھی طریقے کی کوئی مدد پہنچے گی۔ تو اس دن سے ڈرو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا اور جو کتاب نازل کر دی اس کو آنکھیں میچ کر مان لو، اور جو نبی اللہ نے جس قوم پر بھی نازل کر دیا اس نبی کی اتباع کر لو، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ یہاں نہیں چلے گا کہ ہم انبیاء کی اولاد تھے تو ہم جو چاہے کر دیں۔ یہ بات پھر امت محمدیہ کے لیے بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کہ وہ یہ نہیں کہ وہ جو چاہیں وہ کر لیں، تو ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو بخشائیں، جیسے چاہیں ویسے کر لیں گے۔ نہیں، اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، اعمال کرتے رہو اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھو، یہ ہے اصل بات۔ وہ ہم اعمال بھی نہ کریں اور شفاعت کی امید رکھیں، اللہ کی رحمت کی امید میں رکھیں، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ساری باتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مختصر سی دو آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مختصر سا خلاصہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، سب کو، اور مجھ کو اور پورے امت کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ اس قرآن کریم کا نور ہمارے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن کی تفسیر سے جڑیں اور قرآن کو سیکھنے والے بنیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔